بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ نمبر 64، البینۃ حجۃ متعدیۃ والاقرار حجۃ قاصرۃ۔ بینہ حجت متعدیہ ہے اور اقرار حجت قاصرہ ہے۔ بینہ حجت متعدیہ ہے یعنی ایسی دلیل ہے جو دوسرے تک بھی پہنچ سکتی ہے، اور اقرار حجت قاصرہ ہے۔ چونکہ اصول کرخی میں ایک قاعدہ گزرا تھا کہ اقرار صرف مقر کے حق میں معتبر ہوتا ہے، نہ دوسرے کے حق کو باطل کرتا ہے اور نہ دوسرے پر کسی حق کو لازم کرتا ہے۔ تو اقرار حجت قاصرہ ہے، حجت متعدیہ نہیں۔ لیکن بینہ جو ہے یہ حجت متعدیہ ہے، اس لیے کہ بینہ کی بنیاد پر جب حاکم یا قاضی کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ تمام لوگوں کے حق میں ہوتا ہے، اس کا نفاذ عام ہوتا ہے، لہذا بینہ حجت متعدیہ ہے اور اقرار حجت قاصرہ ہے۔ مثلا کسی وارث نے اپنے مورث پر دین کا اقرار کیا اور باقی ورثہ جو ہے اس کا انکار کریں، تو ایسی صورت میں جو یہ باقی ورثہ ہیں ان کے حصے میراث میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا اور ان کی طرف اس کا اقرار متعدی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ بینہ پیش کر دے کہ واقعتاً میرے مورث پر جو ہے اتنے روپے ہیں، میرا اتنا دین مورث پر ہے، اور اس سلسلے میں بینہ بھی پیش کر دے، تو پھر اب ان کے حصے سے کمی کی جائے گی۔ پہلے قرض اسے جو جس وارث نے اقرار کیا ہے دین کا اور بینہ پیش کیا ہے، تو جتنا دین اس کا ہے پہلے اس کی ادائیگی ہوگی، اس کے بعد پھر ورثہ کے درمیان تقسیم ہوگی۔ تو وارث اگر دین کا اقرار کرے اپنے مورث پر اور باقی ورثہ انکار کر رہے ہوں، تو محض اقرار کی وجہ سے ان کے حصے میراث میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا اور اس کا اقرار ان کے میراث کے حصے کی طرف متعدی نہیں ہوگا۔ لیکن جب وہ بینہ پیش کر دے تو پھر ان کے حصے کی طرف متعدی ہو کر کے ان کے حصے سے پہلے قرض کی ادائیگی کی جائے گی، اس لیے کہ بینہ حجت متعدیہ ہوتا ہے، دوسروں تک متعدی ہوتا ہے، اور اقرار حجت قاصرہ ہے۔ قاعدہ نمبر 65، البینۃ لاثبات خلاف الظاہر والیمین لابقاء الاصل۔ بینہ خلاف ظاہر کو ثابت کرنے کے لیے ہے اور یمین اصل کو باقی رکھنے کے لیے ہے۔ بینہ خلاف ظاہر کو ثابت کرنے کے لیے ہے اور یمین اصل کو باقی رکھنے کے لیے ہے۔ یہ قاعدے جو ہے پیچھے تفصیل سے گزر چکے ہیں، وہاں مثالوں سے بھی ان کی وضاحت ہو چکی ہے، لیکن بہرحال یہاں پر بھی ان کو بیان کیا جا رہا ہے، تو ہر ایک کی مثال بھی آپ ذہن نشین کرتے رہیں۔ تو مدعی چونکہ اس کا دعویٰ خلاف ظاہر ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے ذمہ بینہ پیش کرنے ہوتے ہیں، اور مدعا علیہ جو منکر ہے اس کا قول ظاہر کے موافق ہوتا ہے، وہ اصل سے دلیل پکڑتا ہے، اس وجہ سے جو ہے یمین کے ساتھ اس کا قول معتبر ہوتا ہے۔ چنانچہ اس قاعدے کی مثال، مثلا ایک آدمی کے قبضے میں مال ہے یا ایک مکان پر وہ قابض ہے، تو ظاہر حال یہی ہے کہ یہ مکان اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ اگر کوئی دوسرا آدمی آ کر کے دعویٰ کرے کہ یہ مکان میرا ہے یا یہ مال میرا ہے، تو یہ خلاف ظاہر کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کو بینہ پیش کرنے ہوں گے۔ اگر بینہ پیش کر دیتا ہے تو اس کے موافق فیصلہ ہوگا، اور اگر بینہ پیش نہیں کرتا ہے تو جس کا ظاہری قبضہ ہے اس کا قول یمین کے ساتھ معتبر ہوگا، اس لیے کہ یمین اصل کو باقی رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو جس کا ظاہری قبضہ ہے تو اصل یہی ہے کہ یہ مکان اسی کا ہے یا یہ سامان، یہ مال وغیرہ اسی کا ہے۔ البینۃ لاثبات خلاف الظاہر، بینہ خلاف ظاہر کو ثابت کرنے کے لیے ہے اور یمین اصل کو باقی رکھنے کے لیے ہے۔ قاعدہ نمبر 66، البینۃ للمدعی والیمین علی من انکر۔ بینہ مدعی کے لیے ہے اور یمین اس شخص پر ہے جو انکار کرے۔ اس قاعدے کی بھی گویا یہی مثال ہو سکتی ہے، لیکن اس کی مثال بھی ہم دوسری اس طرح سے لے سکتے ہیں
کہ مثلا ایک شخص دوسرے پر دین کا دعویٰ کرے. مثلا زید نے عمر پر 1000 روپے دین کا دعویٰ کیا کہ میرے عمر پر 1000 روپے ہیں. عمر انکار کرتا ہے، تو چونکہ اصل ذمہ داری سے بری ہونا ہے، ذمے کا بری ہونا اصل ہے، تو عمر جو ہے عمر کا قول اصل کے موافق ہے، ظاہر کے موافق ہے، اس لیے کہ اصل جو ہے ذمہ داری سے بری ہونا ہی ہے. اور زید جس نے 1000 کا دعویٰ کیا ہے تو اس کا قول ظاہر کے خلاف ہے، اس لیے کہ وہ شغل ذمہ کا دعویٰ کر رہا ہے اور شغل ذمہ خلاف اصل ہے. لہذا زید کو بینہ پیش کرنے ہوں گے. اگر بینہ سے 1000 ثابت کر دے تو پھر 1000 ثابت ہو جائیں گے، اور اگر بینہ پیش نہیں کرتا ہے تو پھر عمر کا قول یمین کے ساتھ معتبر ہوگا. اس سے وہ قسم کھائے گا، یعنی زید کو اس سے قسم کے مطالبے کا حق ہوگا. تو عمر اگر قسم کھا لے تو پھر عمر کا قول ہی معتبر ہوگا. البینۃ للمدعی والیمین علی من انکر، بینہ مدعی کے لیے ہے اور یمین اس شخص کے پر ہے، اس شخص کے لیے ہے جو انکار کرتا ہے. قاعدہ نمبر 67، البینۃ لمن یثبت الزیادۃ، بینہ اس شخص کے لیے ہے جو زیادتی کو ثابت کرے. جو خلاف ظاہر کا دعویٰ کرے یا جو زیادتی کو ثابت کرے، تو زیادتی کو ثابت کرنا بھی گویا ظاہر کے خلاف ہی ہوتا ہے. تو جو زیادتی کو ثابت کرتا ہے بینہ اس کے لیے ہوں گے. مثلا موجر اور مستاجر میں اختلاف ہو گیا. موجر جو کرائے پر دینے والا ہے، جو اصل مالک ہے، اور مستاجر جو کرائے پر چاہنے والا ہے، کرائے پر مکان یا کوئی سامان وغیرہ لینے والا ہے، تو وہ مستاجر. تو اگر دونوں میں اختلاف ہو جائے اجرت کے سلسلے میں، تو ظاہر ہے اس میں زیادتی کو کون ثابت کرے گا؟ موجر. موجر کہے گا کہ میں نے 1000 روپے کے عوض نہیں بلکہ 1500 روپے کے عوض یہ مکان کرائے پر دیا ہے. تو زیادتی کو ثابت کر رہا ہے موجر، اجارے پر دینے والا. لہذا بینہ کی ذمہ داری اسی کی ہوگی. لیکن اگر مدت میں اختلاف ہو جائے، مدت اجارہ میں اختلاف ہو جائے، تو اس صورت میں زیادتی کو ثابت کرے گا مستاجر جو کرائے پر لینے والا ہے. وہ کہے گا کہ مدت اجارہ 6 مہینے ہے، اور یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ تو 3 مہینے ہی طے ہوئے تھے. تو مدت اجارہ میں اگر اختلاف ہے تو مستاجر کو بینہ پیش کرنے ہوں گے، اور اگر اجرت میں اختلاف ہے تو پھر موجر جو اجارے پر دینے والا ہے، جو اصل مالک ہے، اس کو بینہ پیش کرنے ہوں گے. تو جو زیادتی کو ثابت کرے گا اس کے ذمہ بینہ ہوں گے. البینۃ لمن یثبت الزیادۃ، بینہ اس شخص کے لیے ہے جو زیادتی کو ثابت کرے. قاعدہ نمبر 68، البینتان حجج فعند امکان العمل یجب العمل بہما والا یرجح، دونوں بینہ حجتیں ہیں، بس عمل کے ممکن ہونے کے وقت دونوں پر عمل کرنا واجب ہے، ورنہ تو ترجیح دی جائے گی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص مدعی اور مدعا علیہ ہوتا ہے، یعنی دونوں فریق میں سے ہر ایک مدعی بھی ہے اور مدعا علیہ بھی ہے. تو اس صورت میں ترجیح کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ایک کو جو ہے دوسرے پر ترجیح دے دی جائے. اور جو جانب راجح ہے جس کو ترجیح دی گئی ہے اس سے شہادت کا مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ ذرا کوئی دلیل پیش کریں، بینہ پیش کریں. اگر وہ عاجز رہ جاتا ہے تو پھر جو جانب مرجوح ہے اس سے مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ گواہ پیش کریں. اگر دونوں بینہ پیش کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں تو پھر جانب مرجوح سے قسم کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ قسم کھائیں. اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو پھر اس کے موافق فیصلہ ہو جاتا ہے. لیکن ان مسائل میں اگر دونوں فریق نے بینہ پیش کر دیے تو پھر اس صورت میں حتی الامکان دونوں پر عمل کرنا واجب ہوگا، دونوں پر ہی عمل کیا جائے گا. تو حتی الامکان دونوں پر عمل کیا جائے گا اگر دونوں فریق نے بینہ پیش کر دیے ہیں. اور اگر عمل ممکن نہ ہو تو پھر اس صورت میں جو جانب راجح ہے اس کو مقدم کیا جائے گا. یہاں پر ترجیح بینات کے کچھ مسائل بیان کیے ہیں، آپ دیکھتے چلے جائیں. بینۃ الاکراہ اولا من بینۃ الطوع، یہ حاشیہ نمبر 6 ہے نیچے.
آپ اسے دیکھیں گے، بینۃ الاکراہ اولا من بینۃ الطوع، اکراہ کا بینہ اولا ہے رضامندی کے بینہ سے. یعنی مثلا ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ اس نے میرے ساتھ زبردستی وطی کی ہے، میرے ساتھ زبردستی زنا کیا ہے، اور دوسرا کہے کہ نہیں، اس نے تو اپنی رضامندی سے مجھے اپنے اوپر قابو دیا ہے، تو اب اس میں اکراہ کا بینہ اولا ہوگا، لڑکی کا بینہ اولا ہوگا. بینۃ الاکراہ اولا من بینۃ الطوع، اکراہ کا بینہ اولا ہوتا ہے طوع یعنی رضامندی کے بینہ سے. ایسے ہی بینۃ البراءۃ اولا من بینۃ الاقرار، براءت کا بینہ اولا ہوتا ہے اقرار کے بینہ سے. بینۃ الوفاء اولا من بینۃ البراءۃ، وفا یعنی ادائیگی کا بینہ اولا ہے بری کر دینے کے بینہ سے. بینۃ البیع اولا من بینۃ الرہن، ایک نے بیع کا بینہ پیش کیا تو وہ اولا ہوگا رہن کے بینہ سے، یعنی دوسرا جو ہے بطور رہن کے کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے تو وہ سامان فروخت کیا ہے، تو بیع کا بینہ اولا ہے رہن کے بینہ سے. بینۃ القرض اولا من بینۃ المضاربۃ، بینۃ الامانۃ اولا من بینۃ الشراء، بینۃ الجنون والعتہ اولا من بینۃ العقل، بینۃ العنین اولا من بینۃ العکس، بینۃ الہبۃ اولا من بینۃ العاریۃ، بینۃ الصحۃ اولا من بینۃ الموت، بینۃ المالک اولا من بینۃ الغاصب، بینۃ رب الدین اولا من بینۃ الورثۃ، بینۃ الصحۃ اولا من بینۃ الفساد، بینۃ القرض اولا من بینۃ الہبۃ، بینۃ دعوی الشراء اولا من بینۃ الہبۃ، بینۃ الہبۃ بعوض اولا من بینۃ الرہن، بینۃ الیسار اولا من بینۃ الاعسار، البینۃ المثبتۃ للزیادۃ ہی المقدمۃ، بینۃ الاثبات مقدم علی بینۃ النفی. یہ ترجیح بینات کے مسائل ہیں. تو اگر دو بینہ ہو تو دونوں کے دونوں حجت ہوتے ہیں، تو اگر دونوں پر عمل ممکن ہو تو دونوں پر ہی عمل کرنا واجب ہوگا، اور اگر عمل ممکن نہ ہو تو پھر ایک کو دوسرے پر ترجیح دی جائے گی. اور ترجیح بینات کے یہ مسائل ہیں، اور بھی اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں. بہرحال یہاں پر جو ہے انہوں نے تقریباً 19-20 صورتیں بیان کی ہیں. قاعدہ نمبر 69، التابع تابع لا یفرد بالحکم، تابع ہوتا ہے حکم میں مفرد نہیں ہوتا، حکم میں مستقل نہیں ہوتا. یعنی جو تابع ہے اپنے متبوع کے تو وہ تابع ہی رہے گا، اس کا حکم مستقل نہیں ہوگا، اس کا حکم مستقل نہیں ہوگا. جیسے کسی ایسے جانور کو فروخت کیا جس کے پیٹ میں بچہ ہے، مثلا بھینس فروخت کی اور اس کے پیٹ میں ابھی بچہ ہے، تو یہ جنین جو ہے یہ بیع میں داخل ہوگا طبعاً، اس لیے کہ یہ بچہ جو ہے تابع ہے، تو یہ اپنے متبوع کے تابع ہی رہے گا. جنین کو بیچنا چاہے صرف، یعنی مستقل اس کی بیع کرنا چاہے تو یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ تابع تابع ہوتا ہے، حکم میں مستقل نہیں ہوتا ہے. تو بھینس کو فروخت کیا ہے تو جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے جنین ہے وہ بھی بیع میں داخل ہو جائے گا طبعاً، اور جنین کو منفردن یعنی مستقلاً نہیں بیچا جائے گا، یعنی اپنی ماں سے علیحدہ کر کے. ایسے ہی جب زمین فروخت ہوئی یا گھر فروخت ہوا تو اس کے تابع ہو کر کے جو شرب ہے یعنی نالی اور طریق راستہ ہے وہ ہو جائیں گے. لہذا جہاں جیسا عرف ہوگا کہ اصل شے جو مطبوع ہے اس کے فروخت ہونے سے جو تابع ہیں وہ تمام اس میں داخل ہو جاتے ہیں. لہذا جہاں جیسا عرف ہوگا اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. چنانچہ زمین کی بے میں چونکہ راستہ بھی ہے اور جی نالی ہے یا کچن وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں گھر کی بے میں داخل ہو جاتے ہیں، لہذا ان چیزوں کو علیحدہ نہیں بیچا جائے گا. قاعدہ نمبر 69، التابع تابع لا یفرد بالحکم، تابع تابع ہے حکم میں مستقل نہیں ہے، حکم میں منفرد نہیں ہوتا ہے. قاعدہ نمبر 70، التابع لا يتقدم على المتبوع، تابع متبوع پر مقدم نہیں ہوتا ہے.
یہ بھی پچھلے قاعدے کی طرح ہے، جو تابع ہے وہ مطبوع پر مقدم نہیں ہوگا. مطبوع یعنی جو اصل ہے، تو وہ جو تابع ہے وہ مطبوع پر اصل پر مقدم نہیں ہوگا. چنانچہ امام یہ مطبوع ہے، اصل ہے، اور مقتدی جو ہے اس کے تابع ہے. چنانچہ مقتدی کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ سے مقدم نہیں ہونی چاہیے. اگر امام کی تکبیر تحریمہ سے مقدم ہو گئی تو پھر اقتدا صحیح نہیں ہوگی، نماز درست نہیں ہوگی. اس لیے کہ مقتدی تابع ہے اور امام متبوع ہے، امام اصل ہے، لہذا تکبیر تحریمہ امام پر مقدم نہیں ہوگی. ایسے ہی دیگر ارکان میں بھی امام سے مقدم مقتدی نہیں ہوگا. امام متبوع ہے اور مقتدی تابع ہے، تو تابع تابع ہوتا ہے، وہ متبوع سے مقدم نہیں ہوتا ہے. التابع یسقط بسقوط المتبوع، تابع متبوع کے ساقط ہونے سے ساقط ہو جاتا ہے. ایک قاعدہ گزرا تھا پیچھے، اذا سقط الاصل سقط الفرع، جب اصل ساقط ہو جائے تو فرع بھی ساقط ہو جائے گی. یہ اسی کے مانند ہے کہ متبوع اگر ساقط ہو جائے، متبوع سے حکم ساقط ہو جائے تو تابع بھی ساقط ہو جائے گا. مثلا ایام جنون میں اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے تو چونکہ فرض نماز جب اس کی قضا ہو گئی، ان کی قضا کا حکم نہیں دیا جائے گا اسے. 6 نمازیں اگر قضا ہو جاتی ہیں ایام جنون میں تو پھر ان کی قضا نہیں کرے گا وہ. تو جب جو فرائض ہیں، جو کہ اصل ہیں، متبوع ہیں، ان کی قضا نہیں کرے گا، تو جو فرع ہیں یعنی تابع ہیں، یعنی سنن و نوافل، ان کی بھی قضا نہیں کرے گا. اس لیے کہ جب اصل یعنی متبوعی ساقط ہو گیا تو جو فرع ہیں، تابع ہیں، وہ بھی ساقط ہو جائے گی. چنانچہ ایام جنون میں اگر کسی کی نماز قضا ہو گئی ہیں تو جب وہ فرائض کی قضا نہیں کرے گا تو جو سنن و نوافل ہے، رواتب ہیں، سنتیں ہیں، ان کی بھی قضا نہیں کرے گا. ایسے ہی اصیل کا ذمہ اگر بری ہو گیا تو جو کفیل ہے اس کا ذمہ بھی بری ہو جائے گا. اس لیے کہ اصیل وہ متبوع ہے، اصل تو وہی ہے، اسی سے مطالبہ دین ہوتا ہے. جب اصیل ہی بری ہو گیا تو جو کفیل ہے، فرع ہے، تابع ہے، وہ بھی بری ہو جائے گا. اس کا برعکس نہیں ہوگا، یعنی کفیل بری ہو جائے تو اصیل کے براءت کا حکم لگائے، ایسا نہیں ہوگا. لیکن اصیل کے بری ہونے سے کفیل بری ہو جائے گا. التابع یسقط بسقوط المتبوع، تابع ساقط ہو جاتا ہے متبوع کے ساقط ہونے سے، متبوع کے سقوط سے. قاعدہ نمبر 71، تاخیر البیان عن وقت الحاجت لا يجوز، ضرورت کے وقت سے بیان کو مؤخر کرنا جائز نہیں ہے. یہاں بیان سے بیان تفسیر مراد ہے، تو حاجت کے وقت سے، ضرورت کے وقت سے بیان کو مؤخر کرنا یعنی بیان تفسیر کو مؤخر کرنا یہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ضرورت کے وقت سے بیان کو مؤخر کر دیا تو اس صورت میں جو چیز لازم نہیں تھی اس کا التزام کرنا لازم آئے گا، اور اس صورت میں جو ہے ظلم بھی ہو سکتا ہے، زیادتی بھی ہو سکتی ہے. یعنی بیان تفسیر کو اگر ضرورت کے وقت سے مؤخر کریں گے تو مجہول شے کا مکلف بنانا لازم آئے گا، اور مجہول کا مکلف بنانا اور اس پر عمل کے محال ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے محال ہوگا. لہذا بیان تفسیر کا مؤخر کرنا جائز نہیں ہے. بیان تغییر تو مؤخر ہو سکتا ہے لیکن بیان تفسیر مؤخر نہیں ہو سکتا. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں خیانت کرنے والوں کے حق میں سخت وعید ارشاد فرمائی ہے. آپ نے جو ہے اس سلسلے میں سخت وعید ارشاد فرمائی ہے جو مال غنیمت میں خیانت کرے. چنانچہ جب آپ نے یہ وعید ارشاد فرمائی تو اس کے نتیجے میں ایک صاحب 1 یا 2 تسمے لے کر حاضر ہوئے، یعنی مال غنیمت میں سے انہوں نے کچھ خیانت کر لی تھی تو 1 تسمہ یا 2 تسمے لے کر کے حاضر ہوئے. تو آپ نے فرمایا کہ آگ کا تسمہ ہوگا، آگ کا ایک تسمہ ہوگا. تو بہرحال وعید ارشاد فرمائی ہے، لیکن خیانت کرنے والے کے مال کو جلایا نہیں جائے گا. خیانت کرنے والے کا جو سامان ہے اس کو جلانے کا آپ نے حکم نہیں دیا.
تو اگر اس کا سامان جلانا جائز ہوتا، درست ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور بیان فرماتے، اس لیے کہ بیان تفسیر کو ضرورت کے وقت سے مؤخر کرنا جائز نہیں ہے، لہذا آپ نے جلانے کا حکم نہیں دیا ہے، لہذا سامان کو نہیں جلایا جائے گا۔ اگر سامان جلانے کی اجازت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور بیان فرما دیں۔ ہاں بہرحال وعید ہے، وعید ضرور ہے کہ مال غنیمت میں جو خیانت کرے گا، آخرت میں گویا جہنم اور آگ کی شکل میں اس کے لیے وہ ہوگا، لیکن اس کے سامان کو بہرحال نہیں جلایا جائے گا، اس لیے کہ ضرورت کے وقت سے بیان کو مؤخر کرنا جائز نہیں ہے۔ یا ایسے ہی آقا دیکھ رہا ہے کہ اس کا غلام خرید و فروخت کر رہا ہے، پھر وہ خاموش رہے، اسے منع نہ کرے، تو اس صورت میں وہ غلام معزون التجارہ ہو جائے گا، اسے تجارت کی اجازت ہوگی۔ قاعدہ نمبر 71، تاخیر البیانی عن وقت الحاجتی لا يجوز، بیان کو مؤخر کرنا ضرورت کے وقت سے جائز نہیں ہے۔